محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مقتدی کے مسائل اور مقتدی کے مسائل کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی مسبوق مقتدی کو 4 رکعت والی نماز یعنی ظہر، عصر یا عشاء کی صرف 1 رکعت ملی، یعنی وہ شخص چوتھی رکعت میں جماعت میں شامل ہوا تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ 3 رکعتیں اس ترتیب سے پڑھے گا کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے، اور اگر کسی وجہ سے ثنا نہ پڑھی تھی تو اب پڑھ لے، اور اگر پہلے پڑھ چکا ہے تو صرف اعوذ سے شروع کرے، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کر رکوع و سجود کر کے قعدہ میں بیٹھے، اور قعدہ میں صرف اتحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے، پھر دوسری رکعت میں الحمد یعنی سورہ فاتحہ اور سورت دونوں پڑھے، اور رکوع و سجود کر کے بغیر قعدہ کیے ہوئے کھڑا ہو جائے، اور تیسری رکعت میں صرف الحمد شریف پڑھ کر رکوع و سجود کر کے قعدہ اخیرہ کر کے نماز تمام کر دے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ پچھلے ہفتے کو جو بیان کے بتایا گیا تھا کہ جو مسبوق ہوتا ہے وہ باعتبار قرات جب وہ اپنی تنہا والی نماز پڑھے گا، اپنی نماز جو پڑھے گا تو باعتبار قرات اس کی پہلی رکعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے 1 رکعت ملی ہے، 3 رکعت رہ گئی ہے، تو اب سلام پھیرنے کے بعد امام کے جب وہ کھڑا ہوگا تو وہ اس کی ہو گئی پہلی رکعت، تو لہذا پہلی رکعت میں وہ قرات کرے گا۔ ثنا اگر نہیں پڑھا ہے کسی وجہ سے تو ثنا پڑھے گا، اور اگر ثنا پڑھ چکا ہے تو اعوذ سے شروع کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، اس کے بعد وہ رکوع و سجود کر کے قعدہ کرے گا۔ جب قعدہ کرے گا تو قعدہ کیوں، جب وہ پہلی رکعت ہے تو پھر قعدہ کیوں کرے گا؟ تو قرات کے حساب سے اس کی پہلی رکعت ہے، لیکن نماز کے اعتبار سے، امام کے پاس کھڑے ہونے کے اعتبار سے اس کی دوسری رکعت ہے، لہٰذا وہ قعدہ کرے گا۔ قعدہ کرنے کے بعد تشہد کے بعد جب وہ کھڑا ہو جائے گا تو اب قرات کے حساب سے ان کی ہوگی یہ دوسری رکعت، تو اس رکعت میں بھی وہ قرات کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت پڑھیں گے، ہے نا۔ تو اب ہو گئی رکعت 3، اور قرات ہو گئی کتنی رکعت میں؟ 2 رکعت میں قرات ہو گئی۔ آخری رکعت جیسے اور نمازوں کی رکعتیں پڑھتے ہیں ایسی آخری رکعت پڑھ کر کے 4 رکعت مکمل کر کے سلام پھیر دیں گے، نماز مکمل کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کسی کو مغرب کی نماز میں صرف 1 ہی رکعت ملی، یعنی وہ شخص مغرب کی تیسری رکعت میں جماعت میں شامل ہوا تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد اب وہ 2 رکعتیں پڑھے گا، وہ اس ترتیب سے پڑھے گا کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت دونوں پڑھ کر رکوع و سجود کر کے قعدہ میں بیٹھے، اور قعدہ میں صرف اتحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے، اور پھر دوسرے رکعت میں الحمد شریف اور سورت پڑھ کر کے رکوع و سجود کر کے قعدہ اخیرہ کر کے نماز پوری کر لے۔ یعنی اس میں بھی معلوم ہوا کہ 1 ہی رکعت ملی ہے، 3 رکعت والی نماز ہے مغرب کی، 1 ہی رکعت ملی ہے، اب وہ کھڑا ہو کر کے اپنی نماز پڑھے گا 2 رکعت، تو اب یہ جو پہلی رکعت اس کی ہوگی قرات کے اعتبار سے پہلی رکعت ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ پھر دوسری رکعت میں بھی قرات کرنی ہے، کیوں؟ قرات کے حساب سے دوسری رکعت ہوگی، ٹھیک ہے۔ آخر میں جیسے نمازوں میں رکوع اور سجود کر کے قعدہ اخیرہ کی نماز مکمل کرتے ہیں ایسی نماز مکمل کر لیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرات کے اعتبار سے مسبوق جو اپنی نمازیں پڑھتا ہے، جو نمازیں رہ گئی ہیں، وہ اس کی پہلی رکعت ہوتی ہے باعتبار قرات، باعتبار قرات، قرات کے اعتبار سے اس کی پہلی رکعت ہوتی ہے۔ اب وہ دیکھ لے کہ بھائی کتنی رکعتیں گئی ہیں اور کیسے گئی ہیں۔ اگر 2 رکعت بھی جائے تو بھی باعتبار قرات اس کی پہلی رکعت ہوگی،
3 چلی جائے تو یہ باعتبار قرت پہلی رکعت ہوگی، 1 چلی جائے تو باعتبار قرت پہلی ہی رکعت ہوگی۔ تو اب ان کو قرت اس اعتبار سے کرنا ہے کہ بھائی میری 1 چھوٹی ہے تو مجھے 2 میں لگاتار قرت کرنی ہے، 2 چھوٹی ہے تو لگاتار 2 میں قرت کرنی ہے، 3 چھوٹی ہے 1 میں قرت کرنی ہے، قاعدہ اولا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے قرت کرنی ہے اس اعتبار سے۔ اور جو مثال کے طور 4 رکعت ہے یا 3 رکعت ہے امام کے ہاتھ پڑھتے ہیں تو رکعت کے اعتبار سے اتنی ہی رکعتیں ہوں گی جتنی رکعت وہ، اگر امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھ چکا ہے تو 3 ہوں گی، 2 پڑھ چکا ہے تو 2 ہوں گی، 3 پڑھ چکا ہے تو 1 ہوں گی، لیکن قرات کے اعتبار سے اس کی پہلی رکعت ہوگی جو رکعت کے وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہونے کے بعد پڑھے گا۔ مسئلہ یہ کہ مسبوق کو چاہیے کہ امام کے سلام پھیرتے ہی فوراً کھڑا نہ ہو جائے، بلکہ اتنی دیر صبر کرے کہ معلوم ہو جائے کہ امام کو سجدہ سہو نہیں کرنا ہے۔ ہاں، یہ مسئلہ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے امام سے کچھ کمی بیشی ہو گئی ہو، ہم 2 رکعت کے بعد آئے ہیں، کمی بیشی ان کو پہلی رکعت میں ہو گئی ہو، ہم کو معلوم نہیں چلا ہے، ہم 2 رکعت کے بعد آئے ہیں، شامل ہو گئے ہیں، ہم کو تو لگ رہا ہے کہ نماز مکمل کر رہے ہیں، اور امام صاحب کا جو اتحیات پڑھنے کا معاملہ تھا وہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ تھا۔ ہم نے کہا اتنی دیر ہو گئی ہوں گی تو امام صاحب اب جو سلام پھر رہے ہیں تو شاید نماز مکمل کرنے کے لیے سلام پھر رہے ہوں گے، لیکن امام صاحب سجدہ سہو کے لیے سلام پھر رہے تھے نا، تو اس لیے کہا گیا کہ اتنی دیر یعنی صبر کرنی چاہیے کہ معلوم ہو جائے کہ امام کو سجدہ سہو نہیں کرنا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امام جب سلام پھیرتا ہے نا تو مسبوق کو سلام نہیں پھیرنا ہے، مسبوق کو سلام نہیں پھیرنا ہے، لیکن سجدہ سہو اگر ہے تو اب سجدہ سہو مسبوق کے ساتھ سلام بھی جو ہے امام کا سلام بھی پھیرے گا وہ، کہ ابھی تک وہ نماز میں ہے، ابھی تک وہ نماز میں ہے، لیکن جو آخری سلام جس کو کہتے ہیں یا یوں کہہ لے کہ نماز سے باہر آنے کے لیے جو سلام پھیری جاتی ہے اس میں مسبوق سلام نہیں پھیرے گا، اس میں مسبوق منڈی ایسے نہیں گھمائے گا، مطلب ٹھیک ہے، سلام نہیں پھیرے گا۔ امام صاحب سلام پھیریں گے، امام صاحب کا دیگر لوگ سلام پھیریں گے، مگر جن کی 1 رکعت چھوٹ گئی ہے یا 2 رکعت چھوٹ گئی یا 3 رکعت چھوٹ گئی ہے وہ منڈی نہیں گھمائیں گے، وہ سلام نہیں پھیریں گے، بلکہ جیسے امام سلام ایک طرف پھیر دے گا وہ کھڑے ہو کر اپنی نماز مکمل کر لیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسبوق اپنی فوت شدہ نماز پڑھتے وقت بلند آواز سے قرات نہ کرے۔ مسبوق نے امام کے ساتھ قصداً یہ خیال کر کے سلام پھیرا کہ مجھے بھی امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ مسبوق نے اگر یہ سوچ کر کے جان بوجھ کر کے یہ خیال کر کے کہ بھائی امام کے ساتھ مجھے بھی سلام پھیرنی چاہیے اور اس نے بھی سلام پھیر دیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائیں گی، اور اگر بھول کر سلام پھیرا تو فرماتے ہیں کہ اس کی 2 صورتیں ہیں، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر امام کے ذرا بعد میں سلام پھیرا، امام کے سلام پھیرنے کے تھوڑی دیر کے بعد میں پھیرا تو سجدہ سہو لازم ہے، سجدہ سہو لازم ہے۔ اگر امام کے بالکل ساتھ پھیر دیا تو سجدہ سہو لازم نہیں، تو سجدہ سہو لازم نہیں ہے نا۔ دونوں صورتوں کو یہاں پر لکھ دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مسبوق سلام میں امام کی متابعت نہ کرے، مسبوق سلام پھیرنے میں امام کی متابعت نہ کرے۔ اگر مسبوق نے اپنے جہل سے یہ سمجھ کر کے کہ مجھے شرعاً سلام میں بھی امام کی اتباع کرنی چاہیے اور قصداً سلام پھیرا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر سہون سلام پھیر دیا اور یہ سلام امام کے سلام سے پہلے یا معاً، امام کے سلام سے پہلے یا اس کے ساتھ، معاً کے معنی ہوتا ہے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ بغیر تاخیر کے تھا تو سجدہ سہو بھی اپنی نماز کے آخر میں نہیں کرنا ہوگا، اور اگر تاخیر سے ایسا کیا گئے تو اب سجدہ سہو جو ہے لازم آئے گا۔ سجدہ سہو لازم کیوں آئے گا؟ اس کی وجہ ہے تاخیر، اس کی وجہ کیا ہو جائیں گی؟ تاخیر۔ ہاں، کیونکہ کہ نماز میں جب بھی ہم کسی چیز کے بارے میں خیال کرتے سوچتے ہیں، امام صاحب کون سی صورت پڑھیں گے اب وہ سوچ رہے ہیں، تو اب وہ جب سوچنے میں لگ گئے اور تاخیر ہو گئی
تو اب امام صاحب کے اوپر بھی سجدہ سہو جو ہے لازم آ جاتا ہے. تو یہاں پر تاخیر ہونے کی وجہ سے ان پر سجدہ سہو لازم ہے. امام کے ساتھ جماعت سے پڑھی ہوئی نماز کے قاعدہ اخیرہ میں مسبوق صرف اتحیات پڑھے اور اتحیات ختم ہونے پر شہادتین کی تکرار کرے. جو اس میں ہے کلمہ، شہادتین یعنی کلمہ، اس کی تکرار کرے، بار بار اس کو پڑھے. اتحیات پڑھ چکا ہے، اب آگے درود ابراہیمی ہے، دعائے معصورہ ہے، تو ان کو درود ابراہیمی دعائے معصورہ نہیں پڑھنا ہے. اتحیات پڑھنے کے بعد جو اخیر میں شہادتین ہے، جو کلمہ ہے، اس کلمے کو بار بار پڑھنا ہے. اتنی بار پڑھتے رہیں کہ امام سلام پھیر دے، اور جیسے امام سلام پھیرے تو آپ کھڑے ہو کر اپنی نماز جو آپ کی رہ گئی ہے وہ آپ پڑھیں. تو کہتے ہیں کہ شہادتین کی تکرار کرے، اور اگر السلام علیکہ سے تکرار کرے جب بھی کوئی ممانعت نہیں. اگر السلام علیکہ سے، السلام علیکہ ایھا النبی ہے نا، اس میں السلام علیکہ سے تکرار کر رہے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، مگر کہا گیا کہ شہادتین سے، کیونکہ السلام علیکہ بیچ میں ہے اور شہادتین جو ہے یہ اخیر میں ہے نا. تو شہادتین کی تکرار کرے. انشاءاللہ الرحمن آگے کے جو مسائل ہے وہ بیان کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ